अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपकी जानिब आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है कि हमें नामहरम से बातचीत करनी चाहिए या नहीं। तो इस पे हमने काफ़ी डिस्कशन की, काफ़ी आपने लर्न किया। हमने पिछले लेक्चर में एक स्टोरी भी शेयर की। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी एक स्टोरी शेयर करूँगी ताकि आप जितना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों से सीखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगियों में इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे और अपने आप को उतना ज़्यादा बचाएंगे गुनाहों से। देखें, इस दुनिया में कोई शख्स भी आपके साथ मुखलिस नहीं है सिवाय आपके पेरेंट्स के, दूसरी अल्लाह की ज़ात के। अगर कोई दोस्त आपको दोस्त कहता है लेकिन अगर वो आपके बारे में हर चीज़ जानता है और आपको उस चीज़ से नहीं रोकता तो इट मीन्स कि वो आपका दोस्त नहीं है। इट मीन्स कि वो आपका भला नहीं चाहता। और अगर कोई आपको रोकता है तो आप उसको बुरा मत समझें, उसको अपना खैर ख्वाह समझें। अगर कोई इंसान आपको सही सजेस्ट करता है, सही राह दिखाता है, उसकी कोशिश करता है आपको, तो वही आपका सबसे कहते हैं ना मुखलिस साथी है। सम टाइम मैं आपको बताऊं, कुछ बॉयज़ होते हैं जो आपके खैर ख्वाह बनने की ड्रामेबाजियाँ करते हैं और फिर आप तक भलाई का ड्रामा करके अप्रोच करते हैं और फिर आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने लिए पैदा करते हैं। फिर आस्ता आस्ता चैटिंग में आते हैं और फिर जो है ना आपको यूज़ करके और अपने रास्ते पे चल जाते हैं। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको मेरी बात समझ आएगी इंशाल्लाह। एक फ़ीमेल थी, एक लड़की, यंग लड़की थी जिन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। मुझे नाम भी ऑलमोस्ट याद नहीं है, ये काफ़ी अरसे की बात है। काफ़ी लड़कियां बातचीत करती हैं मेरे कॉन्टेक्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 हज़ार से ज़ायद फ़ीमेल्स इन्वॉल्व हैं व्हाट्सएप में। तो उनकी मैसेज आते हैं तो अपने बारे में बताती हैं और काउंसलिंग लेती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक निकल आती हैं इस चीज़ों से। तो बहरहाल उनका मुझे मैसेज आया कि वो एक फ़ेसबुक पे कोई ऑनलाइन वर्किंग करती थी वो, और आई डोंट नो उन्होंने क्या नाम बताया था वर्क वगैरह का, लेकिन उस वर्किंग में यानी कि दोनों पार्टीज़ इन्वॉल्व होती थी, बॉयज़ भी एंड गर्ल्स भी। तो इस तरह वर्किंग करते करते उनकी जो है ना कांटेक्ट में एक बॉयज़ ने उनको अप्रोच किया, उनसे बहाना लगाया, पता नहीं उनको किस काम में क्या हेल्प चाहिए थी। तो इन्होंने उसकी हेल्प कर दी और हेल्प करने के बाद थैंक यू वो फलां ढिमका, और फिर डेली आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हो गई। बातों से बात बढ़ती गई और वो रिलेशनशिप में आ गए। एक दूसरे का इंटरेस्ट, एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में जानना, एक दूसरे को अच्छा गाइड करना, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी बातें करना, एक दूसरे को कहना नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, मतलब हम तो आपकी आखिरत की परवाह है। और उसके बाद बीच में जो गंद हो रहा होता है शैतान की तरफ से, उसका अंदाज़ा ही नहीं है। खैर, वो चैटिंग में इन्वॉल्व हुए। चैटिंग में इन्वॉल्व होने के बाद उन हज़रात ने उनके साथ बातचीत में उनकी पिक्चर एक्सचेंज की, उनसे बातचीत की, एक दूसरे के साथ पिक्स वगैरह गई। रिलेशनशिप इंक्रीज़ होते 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 1 साल गुजर गया। अब जी, जब वो कहती हैं कि मुझसे निकाह करें तो वो निकाह से भागते हैं। भागने के साथ साथ ब्लैकमेल भी करते हैं। शी वाज सेड कि वो मुझे कहता है कि अगर तुमने मुझसे रब्ता ख़त्म किया तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स लीक कर दूँगा। ये देखें, ये होती है ऐसी सो कॉल्ड मोहब्बत जिसके बगैर आप रह नहीं सक रहे होते, जिस पे आप अपना आप वारी करे जा रहे होते हैं। वो इंसान ही कल को आपके लिए वो सांप बन जाता है जो आपने आस्तीन में पाला होता है। वो कहती है कि वो मुझे धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हारे को बदनाम कर दूँगा, तुम्हारी इज़्ज़त उछाल दूँगा अगर तुम मुझसे राब्ते में ना रही, मुझसे बात ना की, मुझसे मिली नहीं। तो इस तरह की स्ट्रेंज लेवल पे जाके उनके साथ उनको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको गाइड किया, उनको रहनुमाई फ़राहम की और उन्होंने उससे कनेक्शन ख़त्म किया। और अल्लाह ने उनके लिए हिदायत का रास्ता चुन लिया था, तो उनको अल्लाह वापस उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काफ़ी वक्त हो गया इस चीज़ को, लेकिन वो उस चीज़ से जब गुज़र रही थी और वो जिस वक्त पेन में होती थी और वो जब मेरे साथ बात कर रही होती थी
اور جو وہ ان کے اندر تڑپ ہوتی تھی، وہ جو پین ہوتا تھا، وہ انسان کی روح تک کو کتنا جھلسا دینے والا تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ کسی، میں کہتی ہوں جو مرد کسی فیمیل کو یوز کرتے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کی زندگی کیسے تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو ان میں خوف خدا ہوتا ہے، نہ ہی انہیں کسی آخرت کی پرواہ ہوتی ہے۔ اور سم ٹائم لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں نہ اپنی آخرت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے سے جڑے انسان کی آخرت کی پرواہ ہوتی ہے، صرف انہیں یہ دنیاوی محبت چاہیے ہوتی ہے، دنیاوی اٹیچمنٹ، بات چیت چاہیے ہوتی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے بھائی، نکاح ہوگا تو ہوگا، لیکن فی الحال تو گپ شپ جاری رکھیں۔ لیکن آپ کو نہیں پتہ، آپ کا دنیا میں تو جو ہونا سو ہونا ہے، اب یہاں پہ بچ بھی گئے تو آپ کی آخرت میں بہت برا انجام ہونا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو میسر ہو جاتے ہیں، اور 99.9% کیسز میں آپ کو وہ انسان یوز کر کے بھاگ جاتا ہے، آپ سے جان چھڑا لیتا ہے، پھر اس کو آپ کی باتیں سر درد لگتی ہیں، وہی باتیں جو آپ کو کبھی سکون دیتی ہوتی تھیں، اس کو آپ کے لیے وہ کہتے تھے آپ میرا سکون ہے، پھر آپ اس کے لیے وہ کہتے ہیں آپ میرے لیے میری بد سکونی کی وجہ بن چکی ہیں۔ کیونکہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، جب انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا برا بھی اچھا لگتا ہے، اور جب انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو اچھائی میں بھی برائی نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو بات یہی ہے۔ پھر یہ بات ہوتی ہے سم ٹائم سم کیسز میں ڈرامہ جو کیا جاتا ہے کہ جی ایٹ دی اینڈ رزلٹ یہ کہ میں نے ابھی کیریئر بنانا ہے، میری ابھی فیملی ہے، نہیں مان رہی، مانے گی نہیں، اور مجھے پرپوزل آ رہے ہیں رشتوں کے، میری فلاں جگہ بات چل رہی ہے، فلاں جگہ بات چل رہی ہے، میں تم سے نہیں کر سکتا، یہ کر سکتی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آخر میں آپ کے ہاتھوں کچھ نہیں آتا۔ بہت کم کیسز ہوتے ہیں جن میں جو ہے نا مل بھی جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد بھی اکثر تو سپوائل ہو جاتی ہیں ریلیشن شپ، نکاح کے بعد بھی لوگ علیحدہ، پھر واپس شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں ایسی ریلیشن شپ میں۔ تو پلیز خدا را کسی پہ بھی یقین نہ کریں، اپنی ذات کو کسی کے آگے سرنڈر نہ کریں، چاہے کوئی انسان آپ کا کتنا بھی خیر خواہ ہو، کتنا بھی بھلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنی ذات کو، اپنی کہتے ہیں نا لائف کو کسی کے ہاتھوں میں مت دیں۔ اپنے دل کی چابی، یہ دل اللہ نے بنایا ہے، یہ اس نے تخلیق کیا ہے، وہی اس کا کریٹر ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں جب اپنے دل کی چابی دیتے ہیں تو وہ آپ کو کھلونا بنا کے یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں اپنے اللہ سے رابطہ بنائیں، اس کی محبت کی تڑپ پیدا کریں، اسے یہ کہیں کہ اللہ ہمارے دلوں سے انسانوں کی محبت ختم کر دے، ہمیں صرف اپنی محبت میں شدید ترین کر لے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہم گناہگاروں کو بخشنے والی ذات ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں کر لے، جو ہو گیا اسے معاف کر دے۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں وہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو کبھی اس چیزوں کی طرف نہ لے کے جائیں، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ کوئی انسان آپ کو گرم توے پہ بیٹھ کے تپتے توے پہ بھی یہ کہے کہ بھی میری مخلصی کا یقین کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن فی الحال میرے حالات نہیں ہیں، فی الحال یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ میں تمہیں آن کر سکوں، لیکن مجھ سے رابطہ نہ ختم کرو، مجھ سے بات چیت نہ ختم کرو، یقین کریں بھلے وہ لاکھ سچا ہے، لیکن آپ کبھی بھی اس کے ساتھ چیٹنگ میں انوالو نہ ہو۔ یہی چیز آپ کی تباہی کا سب سے بڑا وجہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ کل کو جب آپ اس کو میسر ہو ہی جاتی ہیں، وہ آپ کا انٹرسٹ ختم کر دیتا ہے اور آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ 99.9% کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں اس چیزوں سے، اور لوگوں کو اپنے لیے نہ صرف کہتے ہیں نا اپنی آخرت تباہ کریں، نہ اسی تباہ کریں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہماری آخرت کو بہتر کرے، اور آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایک نیک ہمسفر عطا کرے، جو نہ صرف ہماری دنیا کا ساتھی ہو، جسے نہ صرف ہماری دنیا کی پرواہ بلکہ ریئل میں ہمارے جو مخلص ہو، ہماری آخرت کا ساتھی ہو، ہمارے لیے سکون کا سبب بن کے ہماری زندگیوں میں آئے، آنکھوں کا ٹھنڈک بن کے ہماری زندگیوں میں آئے۔ اور دنیاوی محبتیں صرف تکلیف دیتی ہیں، کوئی محبت اگر سچی ہے تو وہ رب العالمین کی محبت ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے، جس میں نہ کوئی دھوکہ ہے، نہ رسوائی ہے، نہ ذلت ہے، نہ درد ہے، تکلیف ہے،
صرف سکون ہی سکون ہے۔ اللہ کی محبت کے راستے پہ چل کر تو دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں سے نکلنا، ان چیزوں سے باہر آنا۔ جب میں لڑکیوں کو نکال رہی ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ٹربل کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھیں جتنا زیادہ آپ انوالو ہوتے گئے ہیں اتنی زیادہ مشکلات بھی لگیں گی اس چیز سے نکلنے میں، لیکن مشکل کچھ نہیں ہوتا، ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ہر چیز پہ قابو پا سکتے ہیں اگر آپ اپنے اللہ کو فرسٹ پرائرٹی لسٹ میں لے آئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے ایک انسان سے زیادہ بڑھ کے آپ کا رب ہے۔ اگر آپ اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے بجائے آپ ایک انسان کو راضی کرنے میں لگ جائیں گی تو خدا اسی انسان کے ہاتھوں آپ کو ذلیل اور رسوا کروا کے چھوڑے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی پرائرٹی لسٹ میں اپنے رب العالمین کو لے آتی ہیں تو وہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزا خیر عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی محبت کو سلیکٹ کیا ہے۔ آپ نے ایک انسان کی ترجیح نہیں دی بلکہ اللہ کو ترجیح دی۔ آپ کی پرائرٹی لسٹ میں پہلے آپ نے اللہ کو رکھا، اس کے احکامات کو رکھا۔ آپ نے اپنی تکلیف کو پیچھے چھوڑ کے صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی سرنڈر کی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کوئی انسان عزیز ہے یا نہیں، مجھے اس کو چھوڑنے سے تکلیف ہے یا نہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے، بس مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سرنڈر کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ کے لیے تو لوگ کیا کیا قربانیاں دے دیتے ہیں۔ ہم اپنے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیں تو کتنی قربانیاں انہوں نے اللہ کی خاطر دیں، اور آپ ایک حقیر محبت کو اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے، اپنی آخرت کے لیے قربان نہیں کر سکتے۔ آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے آپ کے لیے سب آسان ہوگا۔ تو وہ واحد وہی ذات ہے جو آپ کی محبت ڈیزرو کرتی ہے، اور نکاح سے پہلے ہر محبت حرام ہے، ٹھیک ہے، جو دو نامحرم میں ہو، تو حرام محبت سے بچیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس فطرت